ہم تو بھائی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، جو آپ سمجھ رہے ہو وہ چیز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہو۔ جب آپ ریفر کرنے پر آتے ہیں علماء تو آپ ریفر بھی ان کو کرتے ہیں جو علماء نہیں ہیں۔ کہہ رہے تھے میں اس کو ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں ان سے سب سے زیادہ امیدیں ہیں مجھے۔ یہ اس کو روایتی طبقہ کہتے ہیں جو مستند علماء ہے، چونکہ یہ خود مستند نہیں ہے نا، لہذا یہ خود کو اس کیٹیگری میں داخل نہیں کریں گے، مجبوری ہے ان کی۔ کیوں آپ لوگ ساحل ندیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں میں اس پہ پہلے بات کرتا ہوں، ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم تو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ تو ہمیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ساحل ندیم صاحب جو ہیں وہ میں خیال ہے کہیں ابراڈ گئے ہوئے تھے، یو کے وغیرہ کے اندر، جتنے بھی سیشنز ان کے ہوئے ہیں ڈائریکٹ ٹارگٹ ان کا علماء کے اوپر ہے، اور وہ جنرلی مطلب ایسا نہیں کہ کوئی نہیں یار یہ اچھے ہیں فلانے اچھے ہیں، یہ لوگ ان جنرل سارا اس پورا یہ پورا طبقہ جو ہے نا وہ ہے۔ تو ہم تو بھائی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، جو آپ سمجھ رہے ہو وہ چیز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہو۔ آپ کے جذبات، آپ کے ارادے وہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن آپ جس انداز سے لوگوں کو علماء کے بارے میں بریف کر رہے ہیں، آپ اتنا خطرناک اقدام اٹھا رہے ہیں کہ جو آگے نوجوانوں کو علماء سے دور نہیں کرے گا، اسلام سے دور کر دے علم دین سے دور کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ جو بھی ہمارے بھائی ان کے پسندیدہ ہیں، ان کے اسپیکر ہیں، وہ اگر اپنے آپ سے سوال کر لیں کیا آپ کسی عالم دین کا احترام کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کو سننے والے ہیں نا، آپ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ایک دو ہزار کا کر رہے ہوں گے جن کو یہ انڈورس کرتے رہے ہیں، جیسے کہ انجینئر مرزا کو اور بابا اسحاق، ہاں، اور اسحاق صاحب کو، کیا زبردست آدمی ہے، ایسا عالم پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، بلا وجہ کا وہ جو مبالغہ آرائی کا ان کا انداز ہے نا، اسی طریقے سے انہوں نے بابا اسحاق کو بھی اسی مبالغہ آرائی سے لیا۔ آپ بتائیے مجھے، آپ نے بابا اسحاق صاحب کے کون سے لیکچر سنے کہ جو پورے پاکستان میں ان کے ٹکر کا عالم کوئی نہیں ہے، سوائے وہی جو کانفلکٹس ہوئے ہیں تاریخ کے، اس کے اوپر ان کے 10-12 لیکچر آپ کو مل گئے، اس کی بیس کے اوپر آپ نے ان کو پورے پاکستان کے تمام علماء سے فوقیت قرار دے دی۔ یہ وہی سارا ایک چیز جذباتی مائنڈ۔ اچھا ہاں، آپ نے صحیح کہا کہ جی مرزا صاحب نہیں بنی ہوئی۔ دیکھیں آپ نوٹ کریے، جب آپ ریفر کرنے پر آتے ہیں علماء تو آپ ریفر بھی ان کو کرتے ہیں جو علماء نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ واقعی بہت دور نکل گئے ہیں اس علماء کی رائے سے، اور جو مین اسٹریم علماء ہیں ان سے آپ کہیں سے ان کو لنک کرتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے پروگرام میں دیکھا، ان سے کہا جا رہا تھا کہ کبھی مدرسے کا وزٹ کریں، بولے میں نے یہ کرنا ہے، مطلب آنا بھی نہیں چاہتے آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے بلاتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک کلاس کو اتنا ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا میں لطیفہ صاحب کو لطیفہ کہہ رہے تھے میں اس کو ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں ان سے سب سے زیادہ امیدیں ہیں مجھے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، سب سے زیادہ امیدیں ہوتی تو آپ ساتھ ملتے، اصلاح کی بات کرتے، مجھے سپورٹ کرتے، الٹا ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، وہ غلط کام میں پڑا ہوا ہے، میں جاؤں گا محلے کے چوک پہ کھڑا ہوں گا اور اپنے بھائی کو لتاڑنا شروع کر دوں گا۔ تو کیا یہ میں اپنے بھائی کی اصلاح کر رہا ہوں یا میں بھائی کو جو ہے وہ بدنام کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو علماء سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو علماء کی اصلاح ہو تو آئیے علماء کے پاس، آپ بیٹھیے، ان کی جو غلطیاں ہیں جو بظاہر ہوں گی بھی صحیح، چند ہوں گی چند نہیں ہوں گی، چند آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہوں گی، تو یا تو ان کی اصلاح ہو جائے گی یا آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جو ویسے ہی دین بیزار ہیں، جو ویسے ہی علماء بیزار ہیں، ان کو مزید انڈورس کرنا کہ نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ جو علماء کے پاس نہیں جا رہے، یہ کون سی علماء سے محبت کی آپ کی دلیل ہے؟ تو مجھے اگر کسی سے محبت ہوگی، مجھے اپنے بیٹے سے یا بھائی سے محبت ہے اور میں اس پہ اندر خرابی دیکھ رہا ہوں، تو میں محلے کے چوک پہ جا کے نہیں اس کو سناؤں گا، میں اس کو پکڑ کے تنہائی میں لے جا کے کہ بھائی یہ آپ کے اندر غلطی ہے، اس کی اصلاح کرو، اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے تو کسی نے منع ہی نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں شیخ یہ ایک بات اس میں ایڈ کر لی جائے کہ مجبوری ہے شیخ، وہ مجبوری یہ ہے کہ خود مستند نہیں ہے نا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، روایتی طبقہ ہے نا، یہ اس کو روایتی طبقہ کہتے ہیں جو مستند علماء ہے، پراپر طریقے سے جو باقاعدہ، چونکہ یہ خود مستند نہیں ہے نا، لہذا یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ آپ کو خود کو اس کیٹیگری میں داخل نہیں کریں گے، مجبوری ہے ان کی، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے یا آپ دونوں مشائخ نے بھی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ صرف ساحل صاحب نہیں بلکہ ان کے طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو غیر مستند لوگ ہیں، دیکھیں مستند علماء میں اختلاف ہوتا ہے، مسالک کے علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ جنرلی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ پورا طبقہ جو ہے نا وہ مثال کے طور
پہ ذمہ دار ہے. ایک بات ہم نے نہیں کی شیخ, وہ بھی اس میں جوڑ لیا جائے, یہ ساری ذمہ داری علماء طبقے پر ڈالتے ہیں. معاشرے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار علماء ہیں, اور کسی کا ذکر نہیں کرتے کبھی. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا, یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ان کو تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو دین سیکھا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ قابل تعریف بات ہے یا قابل مذمت بات ہے؟ جو اس وقت بڑی بڑی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں سیاست دان, جن کے پاس اسباب ہیں, وسائل ہیں, آپ ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ بالکل بری ذمہ کر رہے ہیں کہ جی ان سے ہمیں تو امید اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے تو دین کو پڑھا ہی نہیں. یہ تو قابل مذمت بات ہے کہ جب انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں؟ جن یونیورسٹی میں آپ لیکچر دے رہے ہیں وہاں کے پروفیسرز کو بھی تو کبھی تو کسی موقع پہ کہہ دیں کہ یہاں پر 300 پروفیسرز ہیں, آج تک انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کیا چیز ایجاد کی, ذرا سوال کرو ان سے. کبھی کوئی کلپ ملا ہو؟ اچھا نوجوان جو آگے بیٹھے ہوئے, کبھی ان سے بولے بھائی تم سارے کے سارے FYP فائنل ایئر پروجیکٹ تمہارے جو ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی زبردست سی ایجاد کر دو کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کو ہم بھیج دیں. کبھی تو کوئی کلپ آپ کا ایسا آئے کہ جو آپ کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. صرف آپ ایک طبقہ جو معاشرے میں اصلاح کر رہا ہے, ہر مدعے کو آپ اس سے متنفر کر کے اپنی وہ کچھ خاص قسم کی باتوں سے آپ ان کا فہم بنا دیں, اور لوگ بولتے ہیں. ان کی مجبوری ہے اس وقت, بہت بڑا جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس ذریعہ یہ ہے کہ آپ علماء کی مخالفت کریں اور آپ کو جو ہے نا وہ فیم اور فین فالوئنگ حاصل ہو جائے گی.